نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sorry رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم انشاءاللہ 110 نمبر آیت آج کرنے جا رہے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ پیچھے ہم نے 109 میں کیا پڑھا تھا؟ یہودیوں کی بات چل رہی تھی، اہل کتاب کی، کہ وہ کس طرح مان نہیں رہے، ایمان نہیں لے کر آ رہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف حسد ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے۔ تو مسلمانوں کو یہ اسٹریٹجی دی گئی ہے کہ انہیں معاف کر دیں اور انہیں اگنور کریں، فی الحال ان کو اس سے زیادہ مزید سٹیپ لینے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا۔ اور آگے کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، مطلب کہ انہیں اگنور کریں، کوئی عملی اقدام ان کے خلاف مت لیجیے، بلکہ عمل کدھر ہونا چاہیے؟ عمل سارا کا سارا ابھی نماز اور زکوٰۃ کی طرف ہی ہونا چاہیے، فوکس سارا اللہ تعالیٰ کی عبادت پہ ہی رکھیے فی الحال، اور جہاد کا یا ان کے ساتھ جنگ کا یا کسی بھی پریکٹیکل سٹیپ کا مت سوچیے، فوکس اپنا چینج کیجیے اور اٹینشن ساری کی ساری نماز اور زکوٰۃ پر دیجیے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ ایمان جو ہے وہ برقرار رہے، ایمان کی تازگی میسر ہو، اور ایمان، دیکھیں ایمان سٹیگننٹ نہیں ہوتا نا، ایمان ایک پوائنٹ پہ رکتا نہیں ہے۔ اگر نماز اور زکوٰۃ سے فوکس ہٹ جائے گا تو ایمان نیچے جا سکتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان عبادات کے اوپر مین فوکس رکھیں اور زیادہ سے زیادہ دھیان دیں، تاکہ ایمان کی تازگی جو ہے وہ برقرار رہے، اور پھر باقی جو کام ہوتے ہیں ارد گرد کے وہ آسان ہو جاتے ہیں۔ پرائیورٹی جو ہے وہ یہی ہونی چاہیے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھلائی بھی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں موجود پاؤ گے۔ وَمَا تُقَدِّمُوا، اور جو بھی تم آگے بھیجو گے، لِأَنفُسِكُم اپنے لیے، مِّن خَيْرٍ خیر میں سے، تَجِدُوهُ اس کو پاؤ گے، عند اللہ اللہ کے پاس۔ سوری، مطلب کہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور اس کے علاوہ جو بھی خیر کا کام آپ کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کو بحیثیت ریوارڈ ملے گا، وہ جمع ہوتا جائے گا، ڈپازٹ ہوتا جائے گا وہاں پر، اس کا اجر ملے گا۔ مطلب کہ یہ اس میں سے کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو کہ ضائع ہو جائے گا، اور یہ جو محنتیں ہیں ہماری عبادتوں میں، یہ نہیں ہے کہ یہ بے مقصد ہیں، یہ سب کچھ با مقصد ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ جو تم کرتے ہو اس کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی ہماری عبادات کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، ہماری کوششوں کو اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نہیں پتہ چلتا دوسروں کے بارے میں، جیسے نیتیں، ارادے، باطن کے اندر بھی جو ہے، ظاہر باطن سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کتنا کس کو کیسے نوازنا ہے۔ یہ جو یہاں پر موٹیویشن دی جاتی ہے، انسینٹیو دیا جاتا ہے آف دا ریوارڈ، یہ بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ انسان عمل کے اوپر قائم رہے۔ تو کسی کو بھی اگر ہم انسینٹیو دیتے ہیں کسی بھی اچھی بات کے لیے یا ریوارڈ دیتے ہیں تو انشاءاللہ اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی، بلکہ اس کا جب اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ نے ایک اگزامپل دے دی کہ ہمیں بھی اس سنت کو، اس سنت الہی کو فالو کرنا چاہیے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، اور وہ کہتے ہیں لن يدخل، ہرگز نہیں داخل ہوں گے جنت میں، الا من کان ہودن، سوائے ان کے جو کہ ہیں یہودی، او یا نصارا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے، مشکل لفظ نہیں آ رہا جو کہ میں آپ کو بہت زیادہ ایکسپلین کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگر ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں، بتا بھی سکتے ہیں، لیکن سب سمپل سمپل ہے فی الحال۔ تو کون کہتے ہیں؟ یہ جو یہودی اور نصارہ جو ہے نا، یہ خود یہی کہتے ہیں۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ ہرگز جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں مگر وہی جو یہودی ہے یا نصرانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہودی یہ کہتے تھے کہ جنت میں کون داخل ہوگا؟ یہودی۔
نصرانی جو عیسائی تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جنت میں کون داخل ہوگا؟ یہ نصرانی ہی، عیسائی ہی۔ ان دونوں کی الگ الگ یہ اسٹیٹمنٹ تھی، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک دوسرے کو بھی جنتی سمجھتے تھے، بلکہ اپنے آپ کو پکا جنتی سمجھتے تھے۔ تلکا کیا ہوتا ہے؟ تلکا ذالکا جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، ذالک الکتاب، ذالکا کا مؤنث ہے، ٹھیک ہے؟ تلکا امانیہم، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی خواہشات ہیں۔ کل کہہ دیجئے، امانی جو جمع ہے نا، اس کے ساتھ بیسکلی یہ تلکا آئے گا، جمع مکسر ہے اس وجہ سے۔ امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں۔ کل کہہ دیجئے، ہاتو، لے آؤ، برہانکم، اپنی دلیل۔ برہان دلیل کو کہتے ہیں، ایویڈنس کو کہتے ہیں۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، مطلب اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، تو تمہارے پاس اس بات کا کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے، کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو وہ دلیل کدھر ہے؟ وہ دکھاؤ۔ بلا، یقیناً، آف کورس، ہاں، من اسلم، جس کسی نے بھی جھکا دیا، وجہہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن ہوا۔ یہ امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو تھوڑا ہائی لائٹ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ یہ ایک جنرل رول جہاں پر دیا جا رہا ہے سب کے لیے، ہر انسان کے لیے، یہودیوں کو بھی، عیسائیوں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، سب کو یہ ایک رول دیا جا رہا ہے کہ یقیناً جنت میں کون جانے والا ہے؟ وہ کون ہے؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے آگے جھکا دیا، تسلیم خم کر دیا، یعنی جو اسلام قبول کر لیا جس نے، وہ ہوا محسن، اور وہ کیا ہے؟ وہ محسن بھی ہے۔ محسن کا کیا مطلب ہے؟ کہ پھر ایک تو اسلام قبول کیا، پھر جو بھی نیک کام کر رہا ہے وہ احسن طریقے سے کر رہا ہے، اس میں کوئی کمی ہی نہیں رکھ رہا، جتنا بیسٹ پاسبل وے میں اس کو امپروو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ فاستبقوا الخیرات ہے نا، نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لو، بڑھتے جاؤ، آگے ہوتے جاؤ، مطلب کہ جتنی بہترین نماز پڑھ سکتے ہیں ویسی نماز پڑھتے ہیں، جتنا قرآن پڑھ سکتے ہیں بہترین پڑھ سکتے ہیں، بہترین نیت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ویسا پڑھتے ہیں۔ اس میں کوالٹی بھی دیکھی جاتی ہے، کوانٹیٹی بھی دیکھی جاتی ہے، انٹینسٹی بھی، نیت بھی، سنسیریٹی بھی، ہر چیز دیکھی جائے گی، ایفرٹ بھی دیکھی جائے گی، ریزلٹ بھی دیکھا جائے گا۔ یہ صحیح بات ہے، سچی بات ہے کہ ہمارا جو دین ہے نا وہ ایفرٹ اورینٹڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ریزلٹ اورینٹڈ ہے ہی نہیں، ایفرٹ اورینٹڈ ہے، مطلب جو میکسیمم ایفرٹ اورینٹڈ ہے، زیادہ اللہ تعالیٰ ایفرٹ ہی دیکھیں گے انسان کی، وہ نتیجے پہ پہنچا کہ نہیں پہنچا یہ بعد کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی اگر کوئی بہت زیادہ محنت کرتا ہے اور وہ دن میں 5 نمازیں پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، 5 تو فرض ہوتی ہیں، تہجد کی اگزامپل دے دیتی ہوں۔ ایک شخص بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے رات کو اٹھنا ہی ہے، اور وہ اٹھ کے تہجد پڑھ لیتا ہے، اور دوسرا شخص بھی بہت زیادہ کوشش کرتا ہے کہ اس نے رات کو اٹھنا ہی ہے، لیکن وہ نہیں اٹھ پاتا، وہ تہجد نہیں پڑھتا۔ اب دونوں کی ایفرٹ ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی سنسیریٹی ہے، انٹینشن ہے، فار ایگزامپل، اور ایکول ایفرٹ ہے دونوں کی، تو دونوں کی ایفرٹ کو تو نوازا جائے گا، اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ لیکن جس نے ریزلٹ بھی گین کر لیا، تہجد پڑھ بھی لی، ظاہر سی بات ہے اس کا بھی ریوارڈ ملے گا۔ تو مینلی ہمارا ریلیجن ایفرٹ اورینٹڈ ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ریزلٹ کا اپنا ریوارڈ ہے۔ تو یہ وہو محسن کی آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام بھی لیا ہے اور محسن بھی بن گیا، صرف مسلم نہیں بننا۔ سب سے پہلے انسان مسلمان بنتا ہے اسلام قبول کر کے۔ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیتا ہے، جیسے کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کو پتہ چل گیا کہ جی وہ مسلمان ہے۔ اب اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، دل میں نیت ارادہ کیا ہے، عبادات کیسی ہیں، آپ کو کچھ نہیں پتا، ٹھیک ہے؟ ظاہری طور پر اسلام قبول کر لینا، وہ مسلمان ہے۔ اس کے اوپر والا لیول ہوتا ہے مومن کا، مطلب کہ اسلام ظاہری طور پر تو قبول کیا تھا، پھر دل میں بھی داخل ہو گیا۔ دل میں جب ایمان داخل ہو جاتا ہے تو انسان کا اندر باہر ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ پھر جب حیا اس کے اندر ہے تو باہر بھی نظر آتی ہے۔ جب دل میں محبت سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ہے تو وہ عبادات میں نظر بھی آئے گی۔ وہ شخص بھاگ بھاگ کے خوشی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، نماز پڑھے گا۔ سوری، میری طبیعت ابھی تک خراب ہے، کھانسی ٹھیک نہیں ہوئی میری، تو اس کو روکنا پاسبل نہیں ہے فی الحال۔ تو یہ مسلم ہو گیا، پھر مومن ہو گیا۔ مومن سے اوپر والا لیول ہوتا ہے محسن کا، ٹھیک ہے؟ جو انہی نیکیوں کو جو مومن کر رہے ہوتے ہیں
احسان کے لیول پہ جا کے کرتا ہے, کمی نہیں چھوڑتا کسی چیز کی. اور محسن کے برابر یا اس کے اوپر لیول ہوتا ہے, یا برابر آپ سمجھ لیں, بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں برابر ہی ابرار جو ہوتے ہیں. ابرار کون ہوتا ہے؟ نیکیوں سے بھرے ہوئے اعمال کرنے والا. تو محسن ہی ابرار بھی ہوتے ہیں. ابرار بیسکلی بھی اونچا ایک لیول ہے, یہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہی ہوں. تو ہم نے ابرار اور محسن بننا ہے انشاءاللہ. فَلَهُ أَجْرُهُ, تو اس کے لیے ہے اجر اس کا, عند ربہ, اس کے رب کے پاس. تو رب کے پاس اس کا اجر ہے. اجر کیا ہے یہ آپ کو پتہ ہے, جنت ہے. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, یہ بھی اجر کی ڈسکرپشن ہے آگے. جنت کی یہ ایک ڈسکرپشن ہے, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. کتنی دفعہ ہم نے یہ پڑھ لیا آج, میرا خیال ہے آج 4th ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں, اور اس کی آپ کو سمجھ آ چکی ہے. اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. کب نہیں ہوگا؟ قیامت کے دن نہیں ہوگا. قیامت کے دن کسی قسم کا خوف اور غم اس شخص کے اوپر نہیں ہوگا, یہ جنتی ہوگا. یہ پرائمریلی یہ مطلب ہے اس کا. اور سیکنڈری مطلب بھی اس کا میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ دنیا میں بھی ایسے لوگ اللہ پر ایسا توکل رکھتے ہیں کہ خوف اور غم ان کے اوپر حاوی نہیں ہو پاتا. اب یہ آیت امپورٹنٹ ہے, دیکھیں اس کا. وقالت الجہود, اصل میں یہود کیا کہتے ہیں؟ لیست النصارى, نہیں ہے نصارہ, علی شیء, کسی بھی چیز پر. مطلب کہ نصرانی جو ہے نا, عیسائی, یہ نہیں جنت میں جانے والے. یہ کسی حق بات پر نہیں ہے, یہ کسی سچی بات پر نہیں ہے. ان کا جو دعویٰ ہے نا یہ جھوٹا ہے. اوپر دونوں کہہ رہے تھے نا کہ ہم جنت میں جائیں گے 111 آیت میں. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہودی اصل میں کیا کہتے ہیں. قالا کا جو مؤنث ہے نا, دیٹ از قالت. الجہود کے ساتھ قالت کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ قومیں ہیں نا, یہ نیشنز, قومیں جو ہوتی ہیں وہ مؤنث ہوتی ہیں عربی میں, اور اردو میں بھی آپ کے سامنے مؤنث ہی ہے. وقالت الجہود لیست, لیسا بھی نہیں کے لیے یوز ہوتا ہے, لیسا کا مؤنث لیست. لیست النصارى علی شیء, نصرانی جو ہیں یہ کسی چیز پر نہیں ہے, مطلب کسی سچی بات پر نہیں ہے. وقالت النصارى, اور عیسائی کیا کہتے ہیں؟ لیست الجہود علی شیء, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے, مطلب کہ یہ سچی بات نہیں کر رہے, یہ نہیں جنت میں جائیں گے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ وہ تلاوت کرتے ہیں کتاب کی. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ, اسی طرح کہتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم ہی نہیں ہے, مثل قولہم, انہی کی باتوں کی طرح. بتاتی ہوں اس کا مطلب, پہلے اوپر تک دیکھیے. وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ, حالانکہ وہ کتاب کی تلاوت کرتے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آسمانی کتابیں دی ہیں, تورات دی ہے یہودیوں کو, انجیل دی ہے عیسائیوں کو, اور اس کی یہ تلاوت کرنے والے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر بھی یہ دونوں جنت میں نہیں جائیں گے. اور ان دونوں کا دعویٰ کیا ہے کہ دوسری پارٹی جنت میں نہیں جائے گی, حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان دونوں کو کتاب دی ہے, اس کی تلاوت کرتے ہیں, پھر بھی یہ خود بھی نہیں جنت میں جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ کتاب کے ساتھ انہوں نے جو کیا, تحریف کی, وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. آگے تھرڈ پارٹی کا ذکر آ رہا ہے. اس آیت میں 3 پارٹیز کا ذکر ہے. تھرڈ پارٹی کون سی ہے؟ وہ لوگ کذالک, اسی طرح وہ لوگ بھی کہتے ہیں لا یعلمون, جنہیں علم ہی نہیں ہے, مثل قولہم, انہی کی بات کی طرح وہ بھی کہتے ہیں. تو لا یعلمون والے کون سے لوگ ہیں جنہیں علم نہیں ہے؟ یہ مشرکین مکہ ہیں. مشرکین مکہ کیا تھے؟ بے علم لوگ تھے, جاہل لوگ تھے, مطلب کہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی. یہ ان کے اوپر والوں کے پاس, دونوں کے پاس کتاب ہے, اس لیے وہ علم والے لوگ ہیں, پھر بھی حسد میں انکار کر رہے ہیں. اور نیچے مشرکین جو ہیں ان کے پاس علم ہی نہیں ہے, سنس کتاب ہی نہیں ہے تو علم کیسے ہوگا, تو یہ لوگ بھی انکار کر رہے ہیں. اور ان کے انکار کی مختلف وجوہات تھی, جو انشاءاللہ ہم, یہ مدنی صورت ہے نا, آگے مکی صورتوں میں ان کے انکار کی بہت ساری ریزنز ہم پڑھیں گے. فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ, پھر اللہ فیصلہ کر دے گا. یحکم, فیصلہ کرنے کو کہتے ہیں, حکم, بیسکلی فیصلے کا حکم. حاکم ہوتا ہے نا, حکم جو فیصلہ کرتا ہے. یحکم بینہم, فیصلہ کر دے گا بینہم, ان کے درمیان, یوم القیامت, قیامت کے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون, فیما اس میں جو کہ کانو تھے وہ, فیہ جس میں, یختلفون وہ اختلاف کرتے. تو اللہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. اختلاف کیا ہے؟ یہودی کہہ رہے ہم جنتی, نصرانی کہہ رہے ہم جنتی, اور جو جنہیں پتہ ہی نہیں ہے, مشرکین مکہ جو بت پرست ہیں, وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے, ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ ٹھیک ہے. تو اس اختلاف کا فیصلہ قیامت کے دن ہو جائے گا. ومن ازلم, اور کون بڑا ظالم ہے. ازلم یا اکبر کے وزن پہ, افعل کے وزن پہ, یہ جو ورڈز ہوتے ہیں یہ کمپیریٹیو ڈگریز ہوتی ہیں نا,
یعنی کسی دو باتوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، یا دو لوگوں کو، یا اس طرح کمپیریزن ہے بیسکلی. ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن، ان میں سے جو کہ منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے منع کرتے ہیں، روکتے ہیں. کس اللہ کی مسجدوں میں کس چیز سے روک رہے ہیں؟ آئی یوز کرا، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، اس میں، یعنی مسجدوں میں، اسمہ، اس کا نام، کہ ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے. وسعی فی خرابہا، اور کوشش کرتے ہیں اس کی خرابی کی، اس کی ویرانی کی، یا کسی بھی قسم کی تخریب کاری کی. خراب کام کرنے کا مطلب یہاں پہ کسی بھی قسم کا غلط کام کرنا ہے، تخریب کاریاں کرنا ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کی تخریب کاری ہو، ہر طرح کی چیز اس کے اندر خرابی میں آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ بڑا ظالم کون ہے؟ وہ جو ان کو اسلام کی طرف بلا رہا ہے، یا یہ خود زیادہ ظالم ہیں جو کہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے گھروں میں اللہ ہی کا ذکر نہیں ہونے دے رہے اور اس کی ویرانی کا سبب بن رہے ہیں. ویرانی، خرابی کا یہاں پر کیا مطلب ہے؟ نمبر 1 کہ اس میں مسلمانوں کو نہیں آنے دے رہے، اللہ کا ذکر نہیں ہونے دے رہے، اور نمبر 2 اسی کا اپوزٹ کہ وہاں پر بتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، بت رکھے ہوئے ہیں، ان کی عبادت کی جا رہی ہے، شرک کا نعوذ باللہ اڈا بنایا ہوا ہے. مطلب ایک تو توحید نہیں وہاں پہ نافذ ہونے دے رہے، نمبر 2 ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ خالی ہیں، بلکہ وہاں پر شرک کو نافذ کیا جا رہا ہے. تو یہ دونوں کام اکٹھے وہاں پر ہو رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں ظلم ہے. اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین، یہی وہ لوگ ہیں ما کان لهم ان يدخلوها. ایک سیکنڈ پہ جا اولئک، یہی لوگ ہیں، ما کان لہم، نہیں ہے ان کے لیے، این کہ یدخلوها، وہ داخل ہو اس میں، الا مگر، خائفین، ڈرتے ہوئے. مطلب کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اس میں نہیں داخل ہونا چاہیے مگر ڈرتے ہوئے. یعنی انہیں تو ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے، انہیں تو زیب ہی نہیں دیتا کہ یہ اس میں داخل ہو مگر ڈرتے ہوئے. شرک کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں شرک کر رہے ہیں، انہیں تو ڈرنا چاہیے. لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں، خزی، رسوائی ہے، ذلت ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرت، آخرت میں، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے. تو ان کے لیے سزا ہے. تو مسجدیں جو ہے اللہ تعالیٰ کی، ایک تو شرک ہو رہا ہے نا، دوسرا یہاں پر اصل میں اللہ کی جو مسجد ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اس کی سینکٹیٹی کو خراب کیا جا رہا ہے، اس کے تقدس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، اس کے اوپر یہ عذاب اور رسوائی کی بات بتائی جا رہی ہے. آج کل آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں فرقہ واریت بہت زیادہ، اللہ معاف کرے، پھیل چکی ہے. ایک دو دفعہ تو نہیں کہنا چاہیے، کئی دفعہ مسجدوں میں اب جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں کہ جی ہمارا مسلک تو تمہارا مسلک، ہمارا فرقہ تو تمہارا فرقہ، اور لڑائی ہوگی. ایسی ایک دو ایگزامپلس میں نے خود پرسنلی بھی سنی. تو ایسے وہی لوگ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی جو کہ بے علم ہوتے ہیں، جن کو اتنا زیادہ علم نہیں ہوتا. تو مسجد جو ہے، اللہ کا گھر جو ہے، اس میں سے کچھ بھی، اس کی خرابی کی کوئی بھی بات، کوئی بھی حرکت زیب نہیں دیتی لوگوں کو، اور نہیں کرنی چاہیے. خیال کرنا چاہیے مسجد کی سینکٹیٹی کا. وَلِلَّهِ، مسجد کا تقدس کا، ٹھیک ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا آگے، کعبہ جو قبلہ ہے اس کی تبدیلی کی آیات آنے والی ہیں. اس کے لیے پیچھے ایک پورا کانٹیکسٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، پورا سین کریٹ کیا جا رہا ہے، تاکہ مائنڈ پہلے سے ہی بن جائے کہ ایک بہت بڑی تبدیلی آگے آنے والی ہے. پچھلی کلاس میں ہم نے ایبروگیشن آف آیات کا بھی پڑھا تھا، آیات جو کہ منسوخ ہوئی تھی، یا آیات کا حکم جو کہ منسوخ ہو گیا تھا. منسوخ مطلب کینسل ہو گیا تھا. تو اسی میں سے جو حکم کینسل ہوا تھا وہ کون سا تھا؟ کہ قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس رہے گا. یہ کینسل ہو گیا اور نیا قبلہ آنے والا ہے. لیکن وہ بھی ابھی آگے جا کے آنا ہے نا. تو یہ پیچھے جو ایبروگیشن کی بھی آیتیں آ گئیں، وہ بھی بیسکلی اسی کانٹیکسٹ میں اب بات ہو رہی ہے، کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے. الٹیمیٹلی حکم آگے آ جائے گا. ابھی کیا، ابھی پورا بیک گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب. مطلب کہ قبلہ تو اللہ نے فکس کرنا ہے، اگر فکس کیا ہے، لیکن ہر سمت اللہ کی ہے، ہر طرف اللہ کی ہے. مشرق اور مغرب دو سمتیں بتائی گئی ہیں نا قرآن مجید میں. مشارق والمغارب بھی آتا ہے،
اور مشرقین والمغربین یہ بھی آتا ہے، یہ تینوں ٹرمز آتی ہیں بیسکلی، مطلب کہ ہر مشرق اور ہر مغرب، دو سمت کا مطلب ہے دو دو چار، دو دو چھ، یہ ساری ٹوٹل ہو جاتی ہیں، تو اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق مغرب۔ فَأَيْنَمَا تو جہاں کہیں بھی، تولو رخ کرو تم، فَثَمَّ تو وہیں پر، وجہ اللہ اللہ کا چہرہ ہے۔ سما اور سما میں فرق نوٹ کر لیجیے گا، سما آپ کو پتہ ہے پھر کو کہتے ہیں، دین کو، سما کہتے ہیں وہاں یا جہاں یا ادھر، ان ورڈز کے لیے بیسکلی سما یوز ہوتا ہے۔ تو اینما تولو تو جدھر بھی تم رخ کرو گے، فسما وجہ اللہ تو ادھر ہی پاؤ گے اللہ کا چہرہ، مطلب ادھر ہی اللہ کا، ادھر ہی تم رخ پاؤ گے اللہ کا۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ وسعت والا ہے اور بہت بہت زیادہ وسعت والا اور بہت زیادہ علم والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سمت کی طرف نہ اللہ محدود نہیں ہے، اللہ اور اللہ علم والا بھی ہے، وسعت والا ہے مطلب کہ اللہ محدود نہیں ہے کہ کسی ایک ہی سمت ہو، اور اللہ علم والا بھی ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو مشرق ہو یا مغرب ہو، ٹھیک ہے، سمت سے اصل میں فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، ہر طرف ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات تو ہو جاتی ہے، اللہ کی عبادت تو ہر طرف ہو جاتی ہے، لیکن قبلہ فکس کیوں کیا جائے گا، یہ انشاءاللہ جب قبلے کی آیات آئیں گی نا تبھی ہم پڑھیں گے کہ وہ پھر فکس کیوں کیا جا رہا ہے، لیکن کانسیپٹ ہمیں یہاں پہ سمجھ جانا چاہیے۔ نماز کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ہم نے دعا مانگنی ہو، ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، پھر باقی عبادات ہیں، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ سارا کچھ، تو اس میں ایز سچ کسی قسم کی کوئی سمت تو نہیں تعین ہوتی، نماز میں کیوں ہوتی ہے یہ انشاءاللہ آگے جا کے اس کا مقصد پڑھیں گے۔ تو تمام کائنات، تمام مشرق مغرب سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے، جدھر بھی تم رخ کرو گے اللہ، وہ اللہ ہی کی سمت ہیں، اللہ ہی کو پاؤ گے ہر جگہ پر، اور بے شک اللہ بہت وسعت والا ہے اور بہت علم والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، سبحانہ پاک ہے وہ۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ ڈیفینیٹلی عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے۔ آگے آپ دیکھیں گے یہودیوں کا بھی ذکر آتا ہے کہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا نا باقاعدہ کہ یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا، نعوذ باللہ، اور یہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، نعوذ باللہ۔ لیکن مینشن جب ایسے آیت آتی ہے نا تو یوزلی عیسائیوں کی طرف ہی ریفر کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہودیوں میں نا ایک سرٹن گروپ تھا جو کہ یہ والا شرک کرتا تھا، ان کے باقی لوگ نہیں کرتے تھے، عیسائی تو سارے کے سارے ہی اس شرک کے اوپر آ گئے نا، تو اس وجہ سے ریفر عیسائیوں کو کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن یہ گناہ سب نے کیا، مشرکین مکہ نے بھی کیا کیا تھا، ان کا بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کی نعوذ باللہ بیٹیاں بنائی ہوئی تھی، فرشتوں کو وہ کہتے تھے اللہ کی بیٹیاں، تو انہوں نے بھی اللہ کے ساتھ اولاد بنائی ہوئی تھی، نعوذ باللہ، تو یہ پتہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا رکھا ہے، سبحانہ ہو پاک ہے وہ، سبحان آپ کو پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی کاملیت کو بیان کرنا، اللہ کی پرفیکشن کو بیان کرنا، پرفیکشن کیسے بیان کی جاتی ہے؟ ایک سیکنڈ رکیں ذرا، کھانسی کر رہی ہوں میں، سوری۔ پرفیکشن کیسے بیان کی جاتی ہے؟ میں نے شروع میں بھی بتایا تھا کہ یہ کہہ کے جیسے آپ بہت اچھا کھانا بناتے ہیں تو میں کیا بولوں کہ آپ جیسے کھانا کوئی بناتا ہی نہیں ہے، نگیٹ کر کے، باقی سب کو نگیٹ کر کے یہ بتاؤں کہ آپ کتنے اچھے ہیں، تو اس سے آپ ایک دم سے نا الگ ہو جائیں گے، سب سے منفرد حیثیت ہو جائے گی آپ کی۔ تو ایسے سبحانہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، جو باقی ضرورتیں ہیں انسان کی وہ اللہ کو ہے ہی نہیں، جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، جو ارد گرد ہم دیکھتے ہیں دنیا میں، وہ اللہ سے ریلیٹڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ اس سب سے دور ہے، اللہ سب سے اوپر ہے، سب سے پرفیکٹ ہے اور کامل ہے۔ اور تسبیح آپ کو پتہ ہے تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کا جو پرفیکشن ہے، جو سٹیٹس ہو گیا اللہ کا پرفیکشن والا، اس کو مینٹین رکھا جائے گا، اس میں اس کو بھی تھوڑا سا نیچے نہیں لا سکتے، اس میں بھی کمی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ کیا ہے؟ اللہ پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اللہ کو اولاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی قسم کی ضرورت جس کو ہوگی نا وہ بیسکلی اس کی کمی ہے، اصل میں اس کی ڈیپینڈنسی، ہر انسان کی ڈیپینڈنسی اصل میں اس کی کمی ہوتی ہے کہ وہ رہ نہیں سکتا اس کے بغیر نا،
گزارا نہیں ہے اس کا. تو اللہ کی ایسی کوئی کسی قسم کی ڈیپینڈنسی نہیں ہے، پاک ہے وہ. بل لہو، بلکہ اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے. تو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ، ماں کا میں نے آپ کو مطلب بتایا تھا نا، ماں مطلب ہر جاندار اور بے جان چیز. اگر لکھا ہو من فی السماوات مطلب ہر جاندار چیز، من جاندار کے لیے آتا ہے، اور ماں موصولہ بے جان جاندار سب کچھ کے لیے آتا ہے. تو آسمانوں اور زمین میں ہر چیز جاندار ہے، بے جان ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سب کچھ آلریڈی اللہ کے لیے، مطلب اللہ کے لیے مسخر ہے. مطلب کل اللہ قانتون، سب کچھ اسی کے لیے فرما برداری میں ہے، اسی کی عبادت میں لگا ہوا ہے. تو اللہ کو پھر کیوں ضرورت ہوگی اولاد کی، جبکہ آلریڈی اللہ ہی کے لشکر ہے سارے، اللہ ہی کی مخلوق ہے ساری، اور اللہ کے کہے ہوئے کاموں میں سارے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب لگے ہوئے ہیں. تو پھر کیوں ہوگی اولاد؟ یعنی یہ ان کو ایک دلیل دی جا رہی ہے. کل اللہ قانتون، قانت کیا ہوتا ہے؟ قنوت کیا ہوتا ہے؟ ایکسٹریم فرما برداری کو قنوت کہتے ہیں. ایسی فرما برداری کے پوری 100% نیت کے ساتھ فرما برداری، 100% فوکس کے ساتھ فرما برداری، ایسی فرما برداری کہ جس کی آپ فرما برداری کر رہے ہیں اس کا پورا حق دے رہے ہیں. یہ جو فرما برداری ہوتی ہے نا، اس کو قنوت کہتے ہیں. دعائے قنوت بھی ہم پڑھتے ہیں نا، تو دعائے قنوت جو ہم لوگوں کو آتی ہے، اللہم انا نستعینک کا، اس میں یہی ہے نا کہ یا اللہ پوری طرح فرما بردار ہوں میں تیری، یہی ہم اس کے اندر ڈکلیئر کر رہے ہوتے ہیں. اس کا ترجمہ پڑھیے گا دھیان سے، آپ کو سمجھ آئے گی. بدیع السماوات والارض، پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کو. بدیع کیا ہوتا ہے؟ بدیع وہ جو کہ نئے سرے سے پیدا کرتا ہے، مطلب یہ کہ بغیر کسی شے کے پیدا کر رہا ہے. مطلب ہم کھانا بناتے ہیں تو انگریڈینٹس ہوتے ہیں نا، اس سے پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یا میں نے پودا لگانا ہے تو بیج ہے جس سے پودا لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی ہمارا سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے. بدیع کا مطلب ہے کہ اسکریچ سے، کچھ ہے ہی نہیں، زیرو سے اللہ نے پیدا کیا. تو نئے سرے سے پیدا کرنے والا آسمان اور زمین کو. وَإِذَا، اور جب قَضَى أَمْرًا، کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، اس کو، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. تو مطلب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کا، کہ جب وہ کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس سے بس کہتا ہے کہ ہو جا، کن مطلب ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، اللہ کی جو تخلیق ہے، اس کے لیے کسی بھی اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی انگریڈینٹس کی، کسی بھی بیسک مٹیریل کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کون کہتے ہیں تو فیکون، تو اسی سے ہو جاتا ہے. یہاں پہ ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت پتہ چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی کا اقتدار، پاور پتہ چل رہی ہے، اللہ کا علم پتہ چل رہا ہے. علم کی وجہ سے ہوتا ہے نا سارا کچھ ہی. کوئی اب کسی نے یہ موبائل بنانا ہے تو وہ اپنے علم پہ بنائے گا نا، علم کی وجہ سے بنائے گا. تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کا علم لامحدود ہے، اللہ کا اقتدار، اللہ کی پاور، اللہ کا قوی ہونا، اللہ کی قدرت ہونا، کیپیبلٹی ہونا، یہ سب کچھ لامحدود ہے اور کامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ کو کسی اتنی سی بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. اور وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو اولاد کی ضرورت ہے، اور اللہ کے ساتھ اولاد کو جوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ تو کن کہتے ہیں اور ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی شان ہی سب سے الگ ہے. وقال الذین لا یعلمون، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہیں علم ہی نہیں ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا یہ کن کی طرف ریفر کیا جا رہا ہے، کس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ. جن کو علم نہیں ہے وہ کون ہے؟ مشرکین مکہ. لولا یکلمنا اللہ، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ، او تأتینا آیا، یا بھیجتا ہمیں کوئی نشانی، یا آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. تأتینا، آتی ہمارے پاس کوئی نشانی. کیا کر رہے ہیں؟ معجزہ مانگ رہے ہیں. مشرکین مکہ معجزہ مانگ رہے ہیں. کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا تھا انہوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل قولہم، انہی کی بات کی طرح. یعنی ان سے پہلے کون تھے؟ یہودی اور نصرانی جو ہیں. مطلب یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی بات کہی تھی، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی یہی بات کی تھی کہ ہمیں دکھائیں، ہمیں یہ معجزے دکھائیں کہ ہم سے کیوں نہیں اللہ کلام کرتا تھا، یا ہمارے اوپر کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. نشانی سے یہاں کیا مراد ہے؟ معجزہ. تشابہت قلوبہم،
ملتے جلتے ہو گئے، متشابہ ہو گئے ہیں ان کے دل، مطلب کہ جو کفر پہ ہوتے ہیں نا لوگ، دیکھیں اصل میں اس دنیا میں نا دو ہی ریلیجن ہے، دو ہی مذہب ہے، ایک حق اور ایک باطل، یہ یاد رکھنا ہے۔ تو حق کیا ہے؟ حق صرف ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے، وہ اللہ نے ہمیں قرآن میں بتا دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور باطل کیا ہے؟ باطل کی اب ڈفرینٹ برانچز ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں، چاہے مشرکین ہیں، چاہے یہ پارسی ہیں، چاہے یہ ستارہ پرست لوگ ہیں، چاہے بدھسٹ ہیں، ہندو ہیں، ایٹسٹرا ایٹسٹرا، بہت سارے، یہ سب باطل کی برانچز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ باطل کی جتنی بھی برانچز ہیں نا، ان سب کے ملتے جلتے دل ہیں۔ کفر جو ہے نا وہ ایک ہی بات سے جنم لے رہا ہوتا ہے، آگے پھر جتنی مرضی شاخیں نکل آئیں۔ تو ان سب کے دل ملتے جلتے ہو گئے ان سب کے دل۔ قد بینا الآیات قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم نے نشانیاں بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ بینا، بیان کر دی ہم نے نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو کہ یوقنون، یقین رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو کہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں نا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آلریڈی جو نشانیاں بتا چکے ہیں نا، وہ کافی ہیں، ان کو مزید ڈیمانڈز وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ لوگ کبھی بھی نہیں مانگیں گے، وہ لوگ کبھی بھی نشانیاں نہیں مانگیں گے۔ ان کے لیے، جن کے دل صاف ہیں ان کے لیے آلریڈی جو اللہ نے نشانیاں دے دی وہی کافی ہیں۔ یہ لقومی یوقنون کا کیا مطلب ہے؟ ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جو کہ یقین رکھنا چاہیں گے ان کے لیے یہی آیات کافی ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ریورس سے میں مطلب سمجھاتی ہوں کہ یقیناً ہم نے آلریڈی آیات بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں کہ وہ یقین لے آئیں، ٹھیک ہے؟ باقی جو یہ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کی، وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ یقین لے کر آئیں، یہ کہا جا رہا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔